حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت فرمایا، اے جبرائیل ذرا یہ تو بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ حضرت جبرائیل نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اپنی عمر کا صحیح اندازہ تو نہیں ہے، لیکن اتنا یاد ہے کہ ساری کائنات کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حجابات عظمت میں سے چوتھے پردے میں ایک ستارہ چمکا کرتا تھا، اور وہ ستارہ 70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ چمکتا تھا، اور میں نے اپنی زندگی میں وہ ستارہ 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، اے جبرائیل، مجھے اپنے رب ذوالجلال کی عزت کی قسم، وہ چمکنے والا ستارہ میں محمد ہی ہوں۔ اگر اس کتاب کے حوالے کی بات کی جائے تو السیرۃ الحلبیہ کی جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 30 پر یہ حدیث مبارک درج ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی خاص کے بارے میں بتائیں گے، اور اس حوالے سے بھی بتائیں گے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی عمر کتنی ہے یا عام فرشتوں کی عمر کتنی ہے۔ اگر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے حوالے سے آپ کو بتایا جائے تو سب سے پہلے یہی بات ذہن میں آتی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایک برگزیدہ فرشتے ہیں، مقرب فرشتے ہیں۔ ان کا نام ناموس اعظم بھی گنا جاتا ہے، روح اعظم بھی گنا جاتا ہے، روح القدس بھی گنا جاتا ہے، روح الامین بھی گنا جاتا ہے، اور وہی کا فرشتہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہودیت میں میکائیل، جبرائیل، اوریل اور رافیل یعنی اسرافیل، ان 4 فرشتوں کو خاص اہمیت حاصل ہے، مگر ان چاروں فرشتوں میں سے جبرائیل یہودیت و مسیحیت کی تحریروں میں عام پائے جاتے ہیں۔ جبرائیل کا پہلا ذکر تن کی کتاب دانی ایل میں آیا ہے، جس میں دانی ایل کو الہام نازل ہوا تھا، مگر وہ اس رویا یعنی خواب کو سمجھ نہیں پایا تھا۔ اس کو سمجھانے کے لیے خداوند نے جبرائیل کو بھیجا تھا۔ پھر یوں ہوا کہ جب میں دانیال نے یہ رویا دیکھی یعنی خواب دیکھا اور اس کی تعبیر کی فکر میں تھا، تو کیا دیکھتا ہوں کہ میرے سامنے کوئی انسان صورت کھڑا ہے، اور میں نے اولائی میں سے آدمی کی آواز سنی جس نے بلند آواز سے کہا کہ اے جبرائیل، اس شخص کو اس رویا کے معنی سمجھا دے۔ چنانچہ وہ جہاں میں کھڑا تھا نزدیک آیا، اور اس کے آنے سے میں ڈر گیا اور منہ کے بل گرا، اور اس نے مجھ سے کہا، اے آدم زاد، سمجھ لے کہ یہ رویا یعنی خواب آخری زمانہ کی بابت ہے۔ اور پھر ایک اور جگہ پر ذکر ہے، اور جب میں یہ کہتا اور دعا کرتا کہ اپنے اور اپنی قوم کے گناہوں کا اقرار کرتا تھا، اور خداوند اپنے خدا کے حضور اپنے خدا کے کوہ مقدس کے لیے مناجات کر رہا تھا، ہاں میں دعا میں یہی کہہ رہا تھا کہ وہی شخص جبرائیل جسے میں نے شروع میں رویا میں دیکھا تھا، حکم کے مطابق تیز پروازی کرتا ہوا آیا، اور شام کی قربانی گزارنے کے وقت کے قریب مجھے چھوا، اور اس نے مجھے سمجھایا اور مجھ سے باتیں کی، اور کہا، اے دانیال، اب میں اس لیے آیا ہوں کہ تجھے دانش و فہم بخشوں۔ تیری مناجات کے شروع میں ہی حکم صادر ہوا، اور میں آیا ہوں کہ تجھے بتاؤں، کیونکہ تو بہت عزیز ہے، بس تو غور کر اور رویا کو سمجھ لے۔ اب یہ دیکھ لیجئے کہ ان تمام باتوں سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی صورتحال میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ذکر ملتا ہی نظر آتا ہے۔ ربی ڈیوڈ کوپر کی کتاب انوورنگ اینجلز کے مطابق جبرائیل ایک فرشتہ تھا جس کو گناہگار شہروں سدوم اور عمورہ کو تباہ کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا، لیکن بعض تحریروں میں جبرائیل کے بعد میکائیل مذکور ہے۔ توریت میں بیان کیا گیا ہے کہ 3 فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے تھے، مگر سدوم کو تباہ کرنے صرف 2 ہی گئے تھے، مگر توریت میں یہ نہیں لکھا کہ تیسرا فرشتہ کہاں گیا۔ ان 3 فرشتوں کے نام تلمود میں مذکور ہیں، جو میکائیل، جبرائیل اور رافیل یعنی اسرافیل تھے۔ یہودی دیومالائی داستانوں کے مطابق طوفان نوح کے وقت جس شخص نے نوح کو بتایا تھا کہ طوفان آنے والا ہے، نوح تم طوفان سے پہلے تمام جانوروں کی ایک جوڑی کشتی میں سوار کر لو، یہ کہنے والے جبرائیل تھے، اور جس قوت نے ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کو مارنے سے روکا تھا وہ جبرائیل تھے، اور جس نہ دکھائی دینے والی قوت نے یعقوب سے کشتی لڑی تھی وہ بھی جبرائیل تھے، اور کتاب خروج میں ایک ذکر موجود ہے۔ اور خداوند کا فرشتہ ممکنہ طور پر جبرائیل ایک جھاڑی میں سے آگ کے شعلے میں اس نے نگاہ کی، اور کیا دیکھتا ہے کہ ایک جھاڑی میں آگ لگی ہے، پر وہ جھاڑی بھسم نہیں ہوتی۔ اب موسیٰ نے کہا کہ میں اب ذرا ادھر کترا کر اس بڑے منظر کو دیکھوں کہ یہ جھاڑی کیوں نہیں جل جاتی۔ جب خداوند نے دیکھا کہ وہ دیکھنے کو کترا کر آ رہا ہے تو خدا نے اسے جھاڑی میں سے پکارا اور کہا، اے موسیٰ، اے موسیٰ۔ اس نے کہا، میں حاضر ہوں۔
یہودیت میں یہ مانا جاتا ہے کہ جھاڑی سے جو آواز موسیٰ کو سنائی دی تھی وہ جبرائیل نے دی تھی۔ اسلام میں اگر بات کی جائے اس جلیل القدر فرشتے کے حوالے سے تو یہ ایک جلیل القدر فرشتہ ہے جس کا نام جبرائیل ہے۔ اسلامی عقیدے کے مطابق فرشتوں کے سردار ہیں اور انبیاء کرام کی طرف وحی لایا کرتے تھے۔ روایت ہے کہ شب معراج میں حضرت جبرائیل براق لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تھے اور مقام سدرۃ المنتہا تک پہنچے تھے۔ اب آپ کو فرشتوں کی عمر کے حوالے سے بتائیں گے، اور یہ بھی سوال کیا گیا ہے کہ کیا مقرر فرشتے بھی مر جائیں گے، تو اس حوالے سے آپ کو تفصیلی جواب دیتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرپشن کا بٹن دبا کر سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز بھی آپ کو ملتی رہیں۔ پوچھا جاتا ہے فرشتوں کی عمر کتنی ہے؟ کیا مقرر فرشتے بھی مر جائیں گے؟ کیا ایسی حدیث موجود ہیں جو ملائکہ کی عمر پر دلالت کرتی ہوں؟ کیا ملائکہ بھی مر جائیں گے؟ کس طرح؟ کیا مقرر فرشتے جیسے جبرائیل، میکائیل اور ملک الموت بھی قیامت کے روز مر جائیں گے؟ روایات کے مطابق فرشتوں کی خلقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ طاہرین کے ارواح کی خلقت کے بعد تھی۔ وہ سب حتیٰ کہ اسرافیل اور دوسرے خدا کے مقرب ملائکہ قیامت سے پہلے مر جائیں گے۔ ملائکہ کے مرنے کی کیفیت کے بارے میں ممکن ہے مراد ان کے مثالی جسم سے روح کا نکلنا اور ان کی کارکردگی کا ختم ہونا ہو۔ متعدد روایات کی بنا پر ملائکہ سب سے پہلے مخلوق ہیں کہ جنہیں خداوند تعالیٰ نے خلق کیا ہے، کیونکہ ہماری حدیث میں آیا ہے کہ فرشتوں کی خلقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ طاہرین کے نور کی خلقت کے بعد وجود میں آئی ہے۔ اسی طرح سے متعدد احادیث کی بنا پر پروردگار کی پہلی مخلوق حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اطہار کا پاک نور تھا، جس کے بعد خداوند متعال نے زمین اور آسمانوں کو تخلیق کیا اور اس کے بعد ملائکہ کو تخلیق کیا۔ جابر بن عبداللہ انصاری نقل کرتے ہیں، اور میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا، بے شک خداوند تعالیٰ نے مجھے، علی، فاطمہ، حسن اور حسین اور باقی ائمہ اطہار کو ایک نور سے خلق کیا اور اس کے بعد ہمارے پیروکاروں کو، اس کے بعد آسمانوں اور زمینوں کو اور ملائکہ کو تخلیق کیا۔ لیکن ملائکہ کی موت کے بارے میں چونکہ زمینوں اور آسمانوں کے سبب موجودات قیامت سے پہلے مر جائیں گے، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے، اور جب سور پھونکا جائے گا تو زمین و آسمان کی تمام مخلوقات بے ہوش ہو کر گر پڑیں گی، علاوہ ان کے جنہیں خدا نے بچانا ہے، اور اس کے بعد پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو سب کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے۔ تو یہ فرشتوں کی موت کے حوالے سے حدیث تھی جن کا ذکر آپ کے سامنے کیا اور آپ کو بتایا۔ اب بات کی جائے جبرائیل علیہ السلام کی رفتار کے حوالے سے، یعنی جبرائیل علیہ السلام کی رفتار کتنی ہے؟ جبرائیل علیہ السلام کس تیزی سے چلتے تھے، آتے تھے یا جاتے تھے؟ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل، کبھی تجھے آسمان سے مشقت کے ساتھ بڑی جلدی اور فوراً زمین پر بھی اترنا پڑا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 4 مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ مجھے سرعت کے ساتھ فوراً زمین پر اترنا پڑا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کس کس موقع پر؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، ایک تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو میں اس وقت عرش الہی کے نیچے مقام سدرۃ المنتہا پر تھا۔ مجھے حکم ہوا، جبرائیل، میرے خلیل کی آگ میں پہنچنے سے پہلے فوراً میرے خلیل کے پاس پہنچو۔ چنانچہ میں بڑی سرعت کے ساتھ اس سے پہلے کہ وہ آگ میں پہنچتے میں ان کے پاس پہنچ گیا۔ دوسری بار جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن اطہر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں ذبح کرنے کی خاطر چھری رکھی تو مجھے حکم ہوا کہ چھری چلنے سے پہلے ہی زمین پر پہنچو اور چھری کو الٹا کر دو۔ چنانچہ میں چھری چلنے سے پہلے ہی زمین پر پہنچ گیا اور چھری کو چلنے نہ دیا۔ تیسری مرتبہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں گرایا تو مجھے حکم ہوا کہ میں یوسف کو کنویں کی تہہ تک پہنچنے سے پہلے زمین پر پہنچوں اور کنویں کی تہہ تک پہنچنے میں اپنے پروں پر انہیں اٹھا کر کنویں کے ایک پتھر پر بٹھا دوں۔ چوتھی مرتبہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب کافروں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک کو شہید کیا تو مجھے حکم ہوا کہ جبرائیل، فوراً زمین پر پہنچو اور میرے محبوب کے دندان مبارک کا خون زمین پر نہ گرنے دینا۔ زمین پر گرنے سے پہلے ہی وہ خون اپنے ہاتھوں پر لے لوں، اور اے جبرائیل، اگر میرے محبوب کا خون زمین پر گر گیا تو قیامت تک زمین سے کوئی سبزہ نہ اگے گا، نہ کوئی درخت۔ چنانچہ میں بڑی سرعت کے ساتھ زمین پر پہنچا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون مبارک کو ہاتھوں پر لے کر ہوا میں اڑتا رہا۔ اس تمام تر صورتحال سے یہ بات تو واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی رفتار کتنی تیز تھی۔
حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ فرشتے ہیں. آپ اللہ تعالیٰ کا پیغام کم و بیش 1,24,000 انبیاء تک پہنچاتے رہے اور پھر آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وہی لے کر آئے. آپ حساب لگا لیجئے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرض وصال میں جب بیمار ہوئے تو جبرائیل علیہ السلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آج آسمان پر حضور کے استقبال کی تیاریاں شروع ہیں. اللہ نے جہنم کے داروغہ مالک کو حکم دیا ہے کہ مالک میرے حبیب کی روح مبارک آسمانوں پر تشریف لا رہی ہے، اسی اعزاز میں دوزخ کی آگ بجھا دے. اور حوران جنت کو حکم دیا کہ تم سب اپنی تزئین و آرائستگی کرو، اور سب فرشتوں کو حکم دیا کہ تعظیم روح مصطفیٰ کے لیے صف بصف کھڑے ہو جائیں، اور مجھے حکم دیا کہ میں حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کو بشارت دوں کہ تمام انبیاء اور ان کی امتوں پر جنت حرام ہے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی امت جنت میں داخل نہ ہو جائے. اور کل قیامت کے روز اللہ تعالیٰ آپ کی امت پر آپ کے طفیل اس قدر بخشش اور مغفرت کی بارش فرمائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہو جائیں گے. امید ہے کہ آپ کی یہ ویڈیو، آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرپشن کا بٹن دبا کر سبسکرائب کر لیجئے.